اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی داستان میں سب سے نمایاں نام حر ابن یزید ریاحی کا ہے کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے والا حر تھا، اور حر ہی نے امام مظلوم کو کربلا کی سرزمین پر اترنے پر مجبور کیا۔ لیکن شب عاشور تک حر عمر سعد کے لشکر میں تھا، اور صبح عاشور حر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ ملے، اور جب امام کے پاس پہنچے ہیں اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو حر امام کے پاس آ کے کہتے ہیں، آقا سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، اب چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنی جان کو قربان کروں۔ اس طرح حر کو کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حر کربلا میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد حر کے قبیلے والوں نے آپ کے جنازے کو کربلا سے 7 کلومیٹر دور ایک قریے میں لے جا کے دفن کیا، جو آج قریہ حر کے نام سے مشہور ہے۔ مرحوم امام قانی اپنی کتاب تنقیح المقال میں سید نعمت اللہ جزاری کی کتاب انوار نعمانیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب شاہ اسماعیل نے بغداد کو فتح کیا تو سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا۔ کربلا کی زیارت کرنے کے بعد چونکہ اس زمانے میں بہت سے لوگ حر پہ لعن طعن کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر حر نے امام کا راستہ نہ روکا ہوتا تو آج امام شہید نہیں ہوئے ہوتے تھے، اور حر کو لوگ برا بھلا کہتے تھے۔ اس لیے شاہ اسماعیل نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد رخ کیا حر کی قبر کا۔ وہاں گئے اور کہا کہ حر کی قبر کو کھولا جائے۔ شاہ اسماعیل کے حکم سے حر کی قبر کو کھودا گیا۔ قبر کھلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حر جس طریقے سے شہید ہوئے تھے اسی طریقے سے آج 1000 سال بعد بھی اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کے سب کو تعجب ہوا۔ حر کی پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ شاہ اسماعیل نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جس وقت حر زمین پہ گرے ہیں کربلا کے میدان میں اور امام کو آواز دی ہے، امام حر کے قریب گئے تو کیا دیکھا، سر پہ ایک ایسی ضرب لگی جس سے خون بہہ رہا ہے۔ امام حسین نے اپنا رومال نکالا اور حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ شاہ اسماعیل نے اس واقعے کو پڑھ رکھا تھا۔ حر کے جنازے کو دیکھا تو حر کی پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ شاہ اسماعیل نے سوچا کہ امام کا رومال ہے، اس کو کھول لیتے ہیں۔ جب کھولا گیا، رومال کھولا گیا تو اس زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اتنا خون بہا کہ قبر بھر گئی۔ پھر اس رومال کو باندھا گیا تو خون رک گیا۔ پھر یہ کوشش کی گئی کہ اس رومال کو کھول کے کوئی دوسرا رومال باندھ دیا جائے، لیکن دوسرے رومال باندھنے کے باوجود بھی حر کے زخم کا خون نہیں بند ہوتا تھا۔ آخر میں اسی رومال کو باندھا گیا جس سے خون بند ہو گیا۔ شاہ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی موہبت ہے، یہ اللہ کا فیض ہے حر کے ساتھ کہ اے حر، تمہارے سر پہ جو امام مظلوم نے رومال باندھا تھا وہ صرف تمہارے ہی لائق ہے، تم ہی اس کے لائق ہو اور کوئی اس کی لیاقت نہیں رکھتا۔ حر نے 9 محرم رات تک عمر سعد کے لشکر میں کس طرح وقت گزارا یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، اور رات بھر کس طرح گزاری یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن صبح عاشور پوری دنیا نے دیکھا کہ حر عمر سعد کا لشکر چھوڑ کے امام مظلوم کے ساتھ آ گئے۔ حر پوری دنیا کے لیے اور کربلا امید کی ایک روشنی بن کے ابھرتا ہے۔ حر کربلا والوں میں سے وہ ہیں کہ جو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہ لے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ رات بھر حر 9 محرم کی رات تک حر عمر سعد کے لشکر میں تھے، 10 محرم کی صبح حسین کے پاس آ گئے۔ کسی نے بہت اچھا شعر لکھا
کہ قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ اے حر سلام ہو آپ پر کہ آپ نے کربلا میں وہ مثال پیش کی جو کائنات میں کوئی نہیں پیش کرتا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔